بسم الله الرحمن الرحیم۔ अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला। जो आए सुबह मदीने से मरीज इश्क की लाई दवा मदीने से। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु। व नशहदु अन्ना सय्यिदना व सनदना व हबीबना व नबियना व रसूलना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ व अर्जुलकुम इलल कअबैन। व इन कुंतुम जुनुबन फत्तहरू व इन कुंतुम मर्दा औ अला सफरिन औ जाअ अहदुम मिनकुम मिनल गाइत औ लामस्तुमुन निसाअ फलम तजिदू माअन फतयम्ममू सईदन तय्यिबन फम्सहू बिवुजूहिकुम व अयदीकुम मिन्मा युरीदुल्लाहु लियजअल अलैकुम
ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. صدق الله مولانا العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا واجب ست عظیم سامعین ذی وقار، حاضرین محفل، عشاقان مصطفیٰ کریم علیہ السلام، جانثاران صحابہ کرام، محبان اہل بیت عظام اور عقیدت مندان اولیاء کرام، اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و تم برہانہ و اعظم شانہ کے فضل، اس کے کرم اور اس کی رحمت سے اس کے پاک گھر میں بیٹھ کر ہمیں کچھ لمحوں کے لیے اس کے دین متین کو سمجھنے کا موقع ملا ہے۔ دعا گو رہے ہیں خالق کائنات ہمیں سننے سنانے کے بعد، سمجھنے سمجھانے کے بعد عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، اسلام ایک ایسا دین ہے کہ جو مکمل طور پر صفائی اور ستھرائی کی تعلیم دیتا ہے۔ انسان کی زندگی، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ مسلمان کی زندگی، اس کا کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جس وقت اسلام اسے صفائی سے دور رہنے کا موقع دے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ میرا ماننے والا مسلمان ہر لمحہ صاف ستھرا رہے، پاکیزہ رہے، معطر رہے اور ایسی حالت میں رہے کہ جو حالت اس کے خالق و مالک کو پسند ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ جاگنے والے کو اور بیدار آدمی کو اسلام صفائی کی کتنی تاکید کرے گا، جبکہ اسلام نے ایک سونے والے آدمی کو بھی صفائی اور ستھرائی کا پابند بنایا ہے اور باقاعدہ اس کی فضیلت بیان کی ہے، عظمت بیان کی ہے، اسے اجر دیا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، آقا فرماتے ہیں کہ الطاہر النائم کالصائم القائم، او کما قال،
آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ اس حالت میں سوئے کہ وہ پاکیزہ ہو، یعنی پاک ہو کر وہ بستر پہ جائے اور سونے لگے اور سو جائے، تو میرے آقا فرماتے ہیں وہ بندہ ایسا ہے جیسا کوئی روزہ رکھنے والا اور اللہ کی بارگاہ میں قیام کرنے والا ہے۔ اب کیا مطلب ہوا کہ وہ صرف یہ کام کرے کہ وہ وضو کر کے، اگر وضو کی ضرورت ہے، اگر غسل کی ضرورت ہے تو وہ کر کے وہ سو جائے۔ اب وہ جتنا ٹائم بھی سویا رہے گا، چاہے رات ہے چاہے دن ہے، وہ جتنا وقت بھی سویا رہے گا، اللہ تعالی اس کا اجر اس کے نامہ اعمال میں روزہ رکھنے والے اور قیام کرنے والے کا درج فرماتا رہے گا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ بندہ سویا رہے گا، 2 گھنٹے سوئے، 4، 6، 8، جتنا وہ سو جائے وہ سوتا رہے گا، لیکن اب سونے کے دوران اس کا ظاہر وضو تو ٹوٹ جائے گا، وہ کروٹ بدلے گا، اس کی حالت چینج ہوگی، اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، لیکن اس نے سونے کے وقت اہتمام کیا تھا، میرا رب اسے پورے سونے کے وقت میں روزہ رکھنے اور قیام کرنے والے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور پھر آقا کریم علیہ السلام کا ارشاد گرامی، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ رات کو یا کسی بھی وقت پاکیزگی کے حالت میں سوتا ہے تو اللہ تعالی اس بندے پر ایک فرشتے کو ذمہ دار بنا کر اور ڈیوٹی لگا کر ایک فرشتے کو کھڑا کر دیتا ہے اس کے پاس، اور جب وہ بندہ کروٹ بدلتا ہے یا وہ بندہ حرکت کرتا ہے نیند کی حالت میں تو وہ فرشتہ دعا کرتا ہے، اللہم اغفر لعبدک فلان فإنہ بات طاہرا، وہ دعا کرتا ہے کہ اے مولا اس کی بخشش فرما دے اس لیے کہ یہ پاکیزگی کی حالت میں سویا تھا، اس کی بخشش فرما دے۔ اب بندہ سو رہا ہے اور فرشتہ ڈیوٹی دے رہا ہے، کتنی بڑی عظمت کی بات ہے، کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے کہ بندہ سو رہا اور اللہ کا فرشتہ اس کے سرہانے کھڑا ہو کر ڈیوٹی دے رہا ہے، جتنا ٹائم وہ سوتا رہے گا، اور وہ جب بھی حرکت کرے گا تو فرشتہ دعا کرے گا یا اللہ اس کی بخشش فرما دے۔ یہ طہارت کی حالت میں سویا تھا، یہ نظافت کی حالت میں سویا تھا، یہ طہارت اور پاکیزگی کی فضیلت ہے۔ اور آقا کریم علیہ السلام کا وہ فرمان تو ہر بچے کو، ہر بوڑھے کو تقریباً یاد ہوتا ہے، الطہور من شطر الایمان، کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ صفائی نصف ایمان ہے، صفائی آدھا ایمان ہے صفائی، یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ یہ صفائی ایسی ہے کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اسلام ہمیں صفائی کی تعلیم دیتا ہے۔ اب کھانا کھانے لگے، میرے آقا کریم علیہ السلام کے ارشاد گرامی ہے کہ ہاتھ دھو لیا کرو، کوئی کلی کر لیا کرو کھانا کھانے سے پہلے۔ اور بے شمار ایسے واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں، کچھ کلپس بھی آتے ہیں کہ فلان جگہ پر کسی آدمی نے بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھایا تو کچھ دیر بعد وہ فوت ہو گیا، اور اس کو مطلب جو کھایا تھا وہ قے ہو گیا اور اسے الٹیاں آنے لگیں اور اس کا کھانا سارا خارج ہو گیا، اور بعد میں جب دیکھا گیا کہ وجہ کیا ہے تو پتہ یہ چلا کہ اس آدمی نے گاڑی چلاتے ہوئے جب ٹائر اس کا گاڑی کہیں جا کے روکی، ٹائر چیک کرنے کے لیے اسے یوں ہاتھ لگایا ٹائر کو، اور اس کے بعد ہاتھ دھویا نہیں، کھانا کھا لیا تو پتہ چلا کہ ٹائر کے نیچے سانپ مرا ہوا تھا، اور اس کی وہ اثرات جو تھے وہ ٹائر کے ساتھ سے زہر کے، اس نے ہاتھ لگایا اور ہاتھ دھویا نہیں، اس کے بعد کھانا کھا لیا اور وہی زہر اثر کر گیا کھانے کے ساتھ، تو بندہ فوت ہو گیا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی مہربانی فرمائی، فرمایا کہ کھانا کھانے سے پہلے اپنا ہاتھ دھو لو اور اپنی کلی بھی کر لو، تاکہ سفر کرنے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے تمہارے جو ڈسٹ، جو گند تمہارے منہ کے ارد گرد
لگ گئی ہے، تمہارے ہونٹوں کے ساتھ لگ گئی ہے، کلی کرو گے وہ گرد دھل جائے گی اور پاک صاف کھانا تمہارے پیٹ میں جائے گا۔ اسے کھانے کا وضو کہا گیا ہے، اور یہ تو تقریباً ہر بندے کو پتا ہے کہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے چاہیے، لیکن کلی کا اور منہ دھونے کا شاید آج کسی کو پہلی دفعہ پتہ چلا ہوگا، تو آج کے بعد اسے بھی معمول بنا لیجیے کہ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ بھی دھوئیں گے، کلی بھی کریں گے، اور کھانے کے بعد بھی اسی عمل کا حکم ہے کہ ہاتھ بھی دھو لو اور کلی بھی کر لو۔ تو یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانی کی آپ نے یہ احکامات ہمیں عطا فرمائے، اور پھر یہاں تک صفائی اور ستھرائی کا حکم دیا گیا کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ سو کر اٹھے، اب پہلے یہ تھا کہ سونے سے پہلے طہارت حاصل کرے، اب سو کر اٹھے جا تو پھر کیا کرے؟ میرے آقا نے فرمایا جو ہی سو کر اٹھے تو پہلے اپنے ہاتھ دھو لے، پہلے اپنے ہاتھ دھو لے، اور ساتھ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے کہ وہ نہیں جانتا کہ اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری۔ بات بڑی قابل غور ہے، وہ نہیں جانتا کہ اس نے ہاتھ نے رات کو کہاں گزاری۔ اب ظاہر ہے کہ بندہ سو رہا ہے، سینس لیس ہے، اس کے سینسز کام نہیں کر رہی، بے دھیانی میں رات کو اس کا ہاتھ کسی ایسی جسم کے حصے کو بھی ٹچ کر سکتا ہے کہ جس کے ساتھ عام طور پر ہمارا ہاتھ ٹچ ہو جائے تو ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ نفاست پسند آدمی جو بھی ہے اسے اچھا نہیں لگتا، وہ فوراً اپنا ہاتھ دھوتا ہے، تو رات کو سوتے ہوئے ہاتھ ایسی جگہ لگ سکتا ہے، شرمگاہ کو ہاتھ چھو سکتا ہے، تو اس لیے میرے آقا نے فرمایا کہ جب تم جاگو تو پہلے اپنے ہاتھوں کو دھو لیا کرو۔ یہ طہارت اور صفائی ہے، اور اسی کا ہمیں حکم دیا گیا۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم آج کل مغرب کی تقلید کو زیادہ پسند کرتے ہیں، اور میسیجز بھی آتے ہیں کہ یہ جی، اور بینر وغیرہ لگے ہوتے ہیں، ہفتہ صفائی منایا جا رہا ہے۔ کیا؟ مجھے بولیے، ہفتہ صفائی؟ میں نے کہا ہم ہفتہ صفائی والے نہیں، ہم لمحہ لمحہ صفائی والے ہیں۔ ہم لمحہ لمحہ صفائی والے ہیں۔ کوئی لمحہ ایسا مسلمان کی زندگی میں نہیں آتا اور نہیں آنا چاہیے کہ جس وقت وہ صفائی کی حالت میں نہ ہو، صفائی کی حالت میں نہ ہو، پاکیزگی کی حالت میں نہ ہو۔ اب اندازہ کیجیے، مسجد میں آنا چاہتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں اگر تمہیں غسل کی ضرورت ہے پہلے غسل کر لو، جنابت کی حالت میں، ناپاکی کی حالت میں تو مسجد میں نہیں آ سکتے، منع ہے، حرام ہے، گناہ ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرما دیا۔ اچھا، قرآن پڑھنا چاہتے ہیں، اسلام کا قانون یہ ہے کہ پہلے اگر غسل کی ضرورت ہے غسل کرو، اور اگر وضو کی ضرورت ہے تو وضو کر لو۔ نماز پڑھنا چاہتے ہیں، پاکیزگی طہارت حاصل کرو، اور مسواک، دانتوں کی صفائی۔ اب دیکھیں اسلام جو ہے یہ صفائی کے جسم کے کسی مخصوص حصے کی صفائی کا درس نہیں دیتا کہ جی آپ صرف ہاتھ دھو لیں بس، باقی کوئی معاملہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اسلام آپ کے جسم کے ہر حصے کی صفائی آپ سے طلب کرتا ہے، ہر حصے کی صفائی۔ آقا کریم علیہ السلام کا اپنا مبارک عمل یہ تھا، اپنی سنت مطالعہ یہ ہے کہ آپ ہر جمعہ کے دن یا ہر جمعرات کو اپنے ناخن مبارک اتارتے تھے۔ ناخن اتارنا ہفتے میں ایک دفعہ یہ سنت ہے، اور اس کا طریقہ کیا ہے وہ بھی سن لیجئے۔ طریقہ اس کا یہ ہے کہ یہ جو آپ کا رائٹ ہینڈ ہے اس کی شہادت کی انگلی سے شروع کرنا ہے، پھر ساتھ والی، پھر اس کے ساتھ والی، پھر اس کے ساتھ والی، پھر لیفٹ ہینڈ پہ آ جائیں، اس کی چھوٹی انگلی سے شروع کر کے پھر اس کے ساتھ، پھر اس کے ساتھ، پھر اس کے ساتھ، پھر انگوٹھا، اور آخر میں یہ انگوٹھا۔ یہ طریقہ ہے ہاتھوں کے ناخن اتارنے کا، اور ہفتے میں ایک دفعہ آقا علیہ السلام کی سنت۔ اور حدیث میں دو طرح کے الفاظ آئے ہیں کہ اگر جمعرات کو نماز عصر کے بعد کوئی ناخن اتارے گا تو رزق کی تنگی دور ہوگی۔
کیا ہوگا؟ رزق کی تنگی دور ہوگی. اور اگر کوئی جمعہ کے دن ناخن اتارے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرمائے گا، اس کے گناہ معاف فرمائے گا. تو اب جسے رزق کی تنگی کی شکایت ہے وہ جمعرات کو اثر کے بعد ناخن اتارے، اور جو گناہوں کی معافی چاہتا ہے وہ تو ہر کوئی چاہتا ہے، اور رزق کی تنگی کا بھی آج کل ہر بندہ تقریباً شکوہ کرتا ہے، تو اس کا بھی حل آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. اور پھر آقا علیہ السلام نے یہ بھی آپ نے فرمایا کہ بغلوں کے بال جو ہیں یہ بھی ہر ہفتے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اتارتے تھے. بغل کے بال، منہ زیر لاف، یہ دونوں ہر ہفتے اتارتے تھے. لیکن آقا کریم علیہ السلام نے ہمارے لیے یہ رعایت ضرور عطا فرمائی ہے کہ جو بندہ ظاہر ہے کچھ لوگ زیادہ مصروفیت کی وجہ سے ہر ہفتے نہیں کر سکتے، کبھی یاد نہیں رہتا، کبھی کوئی مصروفیت، کبھی کوئی اور معاملہ، اس کے لیے 40 دن کی لمٹ رکھی گئی ہے. کتنی؟ 40 دن. 40 سے اوپر نہیں جانا. بغل کے بال بھی، منہ زیر ناف بھی، اور ناخن بھی 40 دنوں سے اوپر نہیں جانا. 40 دنوں کے اندر اندر یہ کام ضرور کرنے ہیں. لیکن 40 آخری حد ہے، یہ آخری حد ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ 40 پورے کرنے ہی کرنے ہیں گن گن کے، یہ نہیں. سنت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے؟ ہر ہفتے. کیا ہے؟ یہ تو اگر مہربانی فرمائی ہے کہ چلے اگر کسی کو کوئی پرابلم ہے وہ نہیں کر سکا 8 دن میں 10 دن میں تو اسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اجازت عطا فرما دی. لیکن سنت طریقہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ ہر ہفتے ناخن اتارے جائیں، ہر ہفتے بغل کے بال اتارے جائیں، ہر ہفتے منہ زیر ناف صاف کیے جائیں. یہ آقا کریم علیہ السلام کی سنت مطالعہ ہے اور آپ کا طریقہ کار ہے. اور پھر اب یہ بھی دیکھیں کہ اسلام صفائی کا ہمیں کتنا درس دیتا ہے کہ یہ جو مونچھیں ہیں ان کے بارے میں آقا کریم علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ داڑھیاں بڑھاؤ اور مونچھیں کم کرو. داڑھیاں بڑھاؤ، مونچھیں کم کرو. لیکن معاملہ کچھ الٹ نہیں ہو گیا؟ معاملہ کچھ الٹ ہو گیا ہے نا کہ مونچھیں بڑھائی جا رہی ہیں، داڑھیاں صاف کی جا رہی ہیں. الٹ ہو گیا. تو مونچھیں کم کرنی ہے. اچھا، اس میں بھی ایک بات یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے اس کی ایک حل بتائی ہے. وہ یہ ہے شریعت میں شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں کہ مونچھیں جو ہے وہ اتنی ہوں جیسے یہ ابرو کے بال نظر آتے ہیں. لمبائی میں اتنے نہیں. لمبائی میں تو ایسے آپ کریں تو آپ کو ہو سکتا ہے 2 انچ کا بال مل جائے وہاں پہ. لمبائی میں نہیں، جتنے نظر آتے ہیں بالکل ساتھ لگے ہوئے نظر آتے ہیں. تو مونچھیں بھی آپ کی ایسی ہوں کہ اس سے زیادہ نظر نہ آئیں. اور مونچھ ایسی چیز ہے کہ اسے اگر آپ ان کے برابر بال کریں گے تو وہ تو ضرور نظر آئیں گے. اس کو کم کرنا پڑے گا. اور اتنا کم کریں کہ جب آپ کچھ کھائیں پیئیں تو پانی کے اندر، مشروب کے اندر یہ بال نہیں ڈوبنے چاہیے، اس کے اندر نہیں جانے چاہیے. یہ صفائی کے خلاف ہے. یہ صفائی یہ نہیں ہے، پاکیزگی یہ نہیں ہے. اس لیے اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے. اور ایک اگلی بات اپنے سننے والوں کو بتا دوں، آقا کریم علیہ السلام کا ارشاد گرامی، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کی مونچھیں لمبی ہوں گی قیامت کے دن جب اللہ سجدے کا حکم دے گا تو وہ سیدھی سلاخیں بن جائیں گی، وہ سجدہ نہیں کر سکے گا. وہ سیدھی سلاخیں بن جائیں گی اور بندہ سجدہ نہیں کر سکے گا. کتنی بڑی وعید ہے، کتنا بڑا ہے. اب اس بندے کا بنے گا کیا کہ باقی سارے سجدے میں پڑے ہیں اور وہ بندہ اوپر اٹکا ہوا ہے کہ منہ کے آگے سلاخیں آ گئی، نیچے جا نہیں سکتا. تو اس لیے مونچھوں کی بھی ایک حد ہے، ایک مقدار ہے اس کے مطابق. اور وہ بھی آقا کریم علیہ السلام ہر ہفتے اپنی مبارک مونچھیں خود ان کو درست فرمایا کرتے تھے. تو یہ اسلام کا مزاج ہے، صفائی کا، ستھرائی کا اور پاکیزگی کا. اور اسی صفائی اور پاکیزگی میں ایک چیز ہے جس کا نام ہے وضو.
کیا نام ہے؟ مجھے بولیے وضو۔ اب وضو ایسی چیز ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مفتاح الجنت الصلاۃ ومفتاح الصلاۃ الطہور۔ آقا او کما قال، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جنت کی کنجی نماز ہے، جنت کی کنجی نماز ہے۔ ومفتاح الصلاۃ الوضوء، اور آقا نے فرمایا کہ نماز کی کنجی وضو ہے۔ اب تالا جو ہوتا ہے نا وہ کنجی کے بغیر نہیں کھلتا، لاک کے لیے کی کی ضرورت ہوتی ہے، اور جنت کا تالا کھولنے کے لیے نماز، جنت کا تالا کھولنے کے لیے۔ اب یہ کنجی اگر پاس نہیں ہوگی تو جنت تو ہے لیکن تالا لگا ہوگا، نماز ہوگی تو جنت کا تالا کھلے گا، تالا کھلے گا تو گیٹ کھلے گا، گیٹ کھلے گا تو بندہ اندر جائے گا۔ اب باقی سارے اعمال اس کے ایسے ہوں جو جنت والے ہوں کہ یہ کریں گے تو جنت ملے گی، یہ کریں گے جنت ملے گی، یہ کریں گے جنت ملے گی۔ مثال کے طور پہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اب بندہ ساری زندگی ماں کی خدمت کرتا رہے، اب جنت ہے اس کے لیے، جنت کا پلاٹ اس کے لیے مختص ہو گیا، جنت میں پلاٹ اس کے نام ہو گیا، لیکن کھڑا پائے گا، کھڑا بولیے تو صحیح نا، اس لیے تالا لگا ہوا ہے اور تالے کی چابی نہیں ہے، اور چابی کیا ہے؟ وہ نماز ہے، اندر اس کے نام کا پلاٹ ہے، الاٹ ہو چکا لیکن کھڑا پائے۔ اچھا اگلی بات بھی بتا دوں، ماں کی خدمت کرنے سے جنت میں آپ کے لیے پلاٹ، جگہ، جنت آپ کے لیے آپ کے نام ہو جاتی ہے۔ اور باپ کیا ہے؟ باپ کی خدمت کرنے سے باپ کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا درمیانی دروازہ قرار دیا ہے، مین گیٹ، سینٹرل گیٹ آف دا ہیون، وہ باپ ہے۔ اب کیا ہوگا؟ جنت میں پلاٹ ماں کی خدمت سے، اور جنت میں جانے کے لیے دروازہ باپ کی خدمت، اور تالا کھولنے کے لیے نماز، اور نماز کا تالا کھولنے کے لیے وضو۔ آئیے رب کا قرآن پڑھتے ہیں۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، یا پیشانی کے بالوں سے لے کر چوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک، یہ جتنا بھی ایریا، یہ جتنی بھی جگہ اسے چہرہ کہتے ہیں، یہ دونوں نماز کا پہلا فرض۔ پھر میرے رب نے ارشاد فرمایا، وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اپنے ہاتھ کونیوں سمیت دھو لو، اپنے ہاتھوں کو دھونا ہے، ہاتھوں میں کلائی بھی آ جائے گی، کونی بھی آ جائے گی، اس سارے کو دھونا یہ نماز کا، یہ وضو کا دوسرا فرض ہے۔ پھر فرمایا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سروں کا مسح کر لو، سر کے چوتھے حصے کا مسح کرنا یہ وضو کا تیسرا فرض۔ پھر فرمایا وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور گٹھوں تک، ٹخنوں تک اپنے دونوں پاؤں کو دھونا یہ نماز، یہ وضو کا چوتھا فرض۔ یہ چار فرض ہیں وضو کے، اور فرض اسے کہتے ہیں جس کی ادائیگی میں اگر ذرا برابر بھی کمی آ جائے تو فرض پورا نہیں ہوتا۔ کیا مطلب ہوا؟ اگر چہرہ دھونے میں ایک بال کے برابر بھی جگہ اس پوری جگہ میں سے خشک رہ گئے تو وضو نہیں ہوگا۔ یہ اس انگلی سے لے کر
اندر یہ ساری انگلیاں، ان کے ناخن، ان کے ناخنوں کے نیچے کی جگہ، یہ سارا ایریا، یہ جتنے بالوں کی ساری جڑیں، یہ کونی کے اوپر تک، یہ جتنا بھی حصہ دونوں بازوؤں کا، اگر اس کے اندر ایک بال کے برابر کی جگہ خشک رہ گئی تو دوسرے فرض میں کمی آ جائے گی، وہ پورا نہیں ہوگا۔ اور تیسرا رب کائنات کے ارشاد وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سر کے 4 حصے کر لو، ایسے کر لو، کوئی بھی یعنی جتنا چوتھا حصہ ہوتا ہے کہیں سے بھی اتنے سر کے بالوں کے اوپر، سر کے اوپر گیلا ہاتھ، تر ہاتھ پھیرنا یہ مسح کہلاتا ہے، اور یہ وضو کا تیسرا فرض۔ پھر رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا، ٹخنوں کے اوپر تک دونوں پاؤں کو مکمل احتیاط سے دھونا، یہ وضو کا چوتھا فرض۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ وضو کے 4 فرض، اگر ان میں ذرا برابر بھی کمی رہ گئی تو وضو نہیں ہوگا، اور وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی۔ حضرات اکرام کی ضرورت اس بات کی ہے کہ انتہائی احتیاط کے ساتھ، کئی دوستوں کو دیکھا جاتا ہے اور خاص کر بچوں کو جو نئی نماز شروع کرتے ہیں ان کی یہ جگہ خشک رہتی ہے، تھوڑی دیر نیچے والی جگہ، یا کونیاں دھوتے ہیں تو یہ دائیں بائیں سے جگہ خشک رہتی ہے، پانی 3 دفعہ سے بے شک ڈال لیں، وہ دائیں بائیں سے گزر جائے گا، پورا بازو تر نہیں ہوگا، تو پورے بازو کو تر کرنے کی، بلکہ تر نہیں دھونے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ تر کرنے میں اور دھونے میں فرق ہے۔ دھونا یہ ہے کہ جس عضو کو آپ نے دھونا ہے اس کے ہر بال کی جڑ تک ہر جگہ پر کم از کم 2 قطرے پانی کے بہ جانے چاہیے، یہ دھونا ہے۔ پانی بہانا ہے، صرف اسے تر نہیں کرنا، ٹچ نہیں کرنا، یہ ضروری ہے۔ آئیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ تعالیٰ میں عقائد صحیحہ اور ہمارے صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ بسم اللہ۔ شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام۔